صبح کے اذکار اور شام کے اذکار. جیسے ہی ہمیں صبح کے اذکار ہوں گے تو ان میں اسبحنا الفاظ استعمال کیے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. اور شام کے جو اذکار ہوں گے تو اس میں امسینا استعمال کیا ہوگا. صبح کے اذکار کو مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، شام کے اذکار میں سیم دعا ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کو میں آپ لوگوں کے سامنے میں چاہ رہی تھی کہ دعاؤں کو بھی ہم جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ دعائیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ایک دعا کہہ دیتے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، ہے نا، صبح بول سکتے تھے، شام کو بھی وہی بول لیتے، لیکن یہ کیوں بولا ہے کہ اسبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اور وہی دعا شام کے وقت ہے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین. سیم دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح الگ مانگی ہے، شام کو الگ مانگی ہے. تو اتنا فرق پڑتا ہے ڈے چینج ہونے پہ. جیسے ہی ڈے چینج ہوتا ہے آپ کو دعا مانگنی ہوتی ہے، آپ کی نفسیات پہ، آپ کی اس پہ، جسم پہ، آپ کی روح پہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے. ایک دم جیسے شام ہونا شروع ہوتی ہے ہمیں ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم ذرا کیا کہتے ہیں اسے، گریف میں آ جاتے ہیں یا انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. شام کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو کہتے ہیں دل سا گھبرا رہا ہے، عجیب سی گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، لائٹیں کھولو، یہ کھولو. ہوتا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ یا آپ لوگوں نے سنا ہے کسی کو ایسے بولتے ہوئے؟ جی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے نا کہ یہ دعائیں کیوں اور کیسے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کیوں مانگی ہیں اور کون سے لفظ استعمال کیے ہیں ان دعاؤں کے لیے، تو ہمیں ایک تو وہ یاد بھی ہو جائیں گی اور ہم چلتے پھرتے وہ مانگ لیں گے. کوئی گھر سے باہر ہے، شام کے ٹائم، مغرب کا ٹائم ہو گیا تو دعائیں مانگ لیں شام کے لیے. تو اور صبح کے ٹائم گھر سے بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، یا صبح فجر کے بعد نہیں ٹائم ملا آپ کو صبح کی نماز پڑھنے کا، سوری اذکار کرنے کا، تو آپ پھر وہ دعائیں پرٹیکولرلی اس ٹائم کے لیے ضرور مانگے. تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی بھی ایسی نیوز ملتی ہے جو کہ بیڈ نیوز ہوتی ہے، کوئی نقصان دہ خبر ہوتی ہے ہمارے لیے کہ نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی فلاں چیز کینسل ہو گئی، یا گاڑی خراب ہو گئی، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، یا ہڑتال ہو گئی ملک میں، یا ہمارے ہاتھ سے فون گر گیا، ہمارے ہاتھ سے کوئی گلاس گر گیا، ہماری کوئی چیز جل گئی، کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی چیز خراب ہو گئی، تو فریج خراب ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے گھر کی ہو رہی ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، لائٹ فیوز ہو گئی، تو کیا دعا مانگنی چاہیے ہمیں اس ٹائم پہ؟ ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں اور لاحول پڑھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا، وہ صرف ایک مطلب ایک پوری دعا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک اور کومبو ہے. یہ کسی کو نہیں پتا اس بارے میں؟ کومبو تو نہیں پتا میم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کی ہیں اور ان کی طرف لوٹ کے جانے، اور تو جب بھی جب کچھ ہاں برے بالکل مطلب یہی ہے. تو جیسے ہی نقصان کی خبر ملتی ہے تو ہم یہ جب بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کیوں بولتے ہیں ہم؟ حالانکہ دل میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں، فون گر گیا ہاتھ سے، اسکرین ٹوٹ گئی، چارجر خراب ہو گیا، تو انا للہ تو بول دیتے تاکہ ہیں صبر لیکن آ جائے سمجھ بھی نہیں میم، رہے ہم سب. تسلی ہو جائے، ہاں تھوڑا صبر آ جائے اس چیز کا، تھوڑا صبر آ جائے اس نقصان کا، اور سکون مل جائے کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف ہی جانی ہاں ہے، اور آ جائیں گی، دے دے گا اللہ انشاءاللہ. صحیح ہے. بات یہی ہے نا کہ ہم سمجھ کسی بھی چیز کو، کسی دعا کو ہم نے سمجھ کے وہ کیا ہی نہیں، تو بس ہم صرف زبان سے ادا کر دیتے ہیں. اگر ہم نے سمجھ کے کیا ہوتا تو ہمیں پھر کافی چینج آ جاتا ہے ہماری لائف میں. مطلب جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے ہیں کہ اگر ان کی ایک کوئی قصہ تھا کہ ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ ان کی اپنے ہسبینڈ کے آنے پہ بھی انہوں نے روئی نہیں تھی، مجھے یاد نہیں ہے نام، تو مطلب وہ بھی ایک صبر کی ایک مثال تھی نا. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، کہ اگر ہماری کوئی ایک چھوٹی سی چیز یا میری کوئی پسندیدہ چیز بھی خراب ہو گئی، میرا پورا دن خراب ہونا ہے. زبان سے تو ادا کروں گی لیکن میرے ذہن میں اس کی وہ چیز نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح آپ لوگ پہنچے ہیں پوائنٹ پہ نا، کہ ہمیں ایسے بھی ہمارا کانسیپٹ ایک، ویسے سبھی نے بھی بالکل صحیح بولا ہے کہ جیسے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں نا تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں پوری تسلی ہو سکتی ہے، 100% تسلی ہو سکتی ہے اگر ہمیں یہ دعا سمجھ آ جائے، جو کہ کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گر گئی ہے تو ہم بھی اللہ کے ہی تھے، چیز تو اللہ کی تھی، میرا کیا اس پہ اختیار تھا، اس چیز پہ، اس فون پہ میرا کیا اختیار تھا، میرے پاس اس کی کیا اونرشپ تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے پیسے دیے تھے اور مجھے وہ چیز مل گئی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. پھر یہ کہ میں خود بھی اللہ کی ہوں. اگر میں ایک چیز کے لیے پوزیشن رکھ رہی ہوں، پوزیسو ہو رہی ہوں، تو اللہ مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میری چیز تھی اور وہ میرے ہاتھ میں رہتی ہے، اسے کچھ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی پوزیشن ہمارے بارے میں رکھتے ہیں کہ میں نے تخلیق کیا، بھی میری عبادت کرو، تم کیا ادھر ادھر
اپنے آپ اپنے دل کہیں اور لگاتے پھرتے ہو. تو یہ پوری ایک نفسیات ہے جو اس دعا میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ انا للہ، جیسے ہی ہمارے ہاتھ سے ہمیں کوئی نیوز ملتی ہے، اور خاص طور پہ ہم تب جب پڑھتے ہیں جب کوئی کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، تو وہ سب سے بڑا لاس لگتا ہے ہمیں، جان کا نقصان ہو جانا سب سے بڑا کہ اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہے نا چیزوں کا، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن جان کے نقصان کو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت اور غم کی خبر سننے پر کوئی بھی نیوز ہو یہ پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کو صرف انتقال کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گھر میں انا للہ ایک دم جیسی کوئی آ کے کہتا نا کہ ارے وہ یہ چیز کینسل ہو گئی، تو آپ جیسی بولیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میرے ساتھ تو یہ بہت ہوتا تھا بہت پہلے کہ سب کہہ رہے تھے ہائے ہائے یہ تو تم کسی کے موت پہ کسی کی موت پہ پڑھتے ہیں، تو تم تو ایسے جیسے ماتم منا رہی ہو، کوئی مر تھوڑی ہے نا، اس طرح کے کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں خود بھی وہیں چلے جانا ہے، ابھی بھی ہم اللہ کے ہیں اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو چیز بھی وہیں چلی گئی ہے. تو اگر وہ چیریٹی میں فار ایگزامپل میں کوئی پیسے دیتی ہوں اور میرا دل دکھ رہا ہے، تو ایک منٹ کوئی سوال آیا میرے پاس. جی ثنا نے بالکل صحیح دعا کی ہے، یہی دعا ہے، اور اس دعا کی جو فضیلت ہے یا اس دعا کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ لوگوں کا ٹاسک ہے، آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے لانا ہے، یا کسی کو پتہ ہے تو ابھی شیئر کر دیں. اچھا انم نے لکھا ہے کہ قرآن میں آسمان کے لیے پلورل فارم میں، سماوات زمین کے لیے پلورل. سورہ تغابن، اچھا ریفرنس دیں مجھے آپ، میں نے کوئی ریفرنس کے جو بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے نا اس کا ریفرنس پتہ کیا کریں کہ یہ تغابن کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے آخری وقت میں پڑھنے کے لیے. مطلب جیسے میرے جب سسر کا انتقال ہو رہا تھا نا، تو سب نے مطلب وہ جو آخری تکلیف دہ وقت ہوتا ہے نا کچھ گھنٹوں پہلے سے، جب تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی آئی سی یو میں ہوتا ہے تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ہوں اس طریقے سے تو ایسی کوئی حقیقت ہے؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ میرے خیال سے سورہ یاسین کے بارے میں ہی آتا ہے، تغابن کے بارے میں تو نہیں آتا ہے. سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ جو آپ کے بیمار ہوتے ہیں یا جن کی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھئی یہ انتقال ہونے والے، اور اب زیادہ دن عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ والی سورہ. التغابن میں آپ کو پتہ کر کے کنفرم کر کے بتا دوں گی صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھے ایک دفعہ ریمائنڈر بھی دے دیجیے گا اگر میرے ذہن سے نکل گیا. اور دوسرا یہ کہ جو ثنا نے دعا شیئر کی ہے نا، وہ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کوئی بھی چیز جو ہے نا، وہ میرے پاس دنیا میں ایک تو ہر چیز فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر نفس جو ہے وہ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، تو اینڈ ہونی کوئی بھی چیز ہاتھ سے گر جائے، کوئی بھی لاس ہو جائے، کوئی بھی نقصان ہو جائے، تو سمجھیں کہ یہ اس نے اپنی موت کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے مرنا ہی تھا، جیسے ہم نے مرنا ہے، ہر چیز میں مرنا ہے، ہر چیز کو کوئی بھی چیز جو ہے فانی نہیں ہے. تو اس میں ایک منٹ کیا ہوا، تو کیا ہوگا کہ ہم جب جیسے ہی اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، تو ہمیں سکون آ جائے گا اور ہم ذرا جمع جوڑ سے بھی بچیں گے. دوسرا یہ کہ نقصان سے بھی، بلیم گیم سے بھی ختم ہوں گے کہ تم نے توڑ دیا، تم نے ایسے رکھا کیوں تھا یہ سامان، یا تم ایسے کر لیتے تو ویسے کر لیتے. تو یہ ہماری ایک تو نفسیات بالکل بدل دیتا ہے. دوسرا یہ کوئی بھی چیز گرتی ہے اس پہ فوراً ریئیکشن نہ دیا کریں، افسوس نہ کیا کریں، غم نہ کیا کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم خود، میں مر جاتی ابھی تو کیا ہوتا، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خود اللہ کی ہی طرف سے بھیجی گئی ہوں اور اللہ ہی کے لیے آئی ہوں یہاں پہ. تو میں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو میں نے فلفل کیا ہے، جیسے فون تھا میرا، وہ میرے کسی کام آ رہا تھا، تو میں دنیا میں آ کے اللہ کے کس کام آئی. ٹھیک ہے. یا میری کوئی بھی چیز میرے ہاتھ میں تھی، یا کوئی بھی چیز میرے جو بھی جس کا مجھے افسوس ہو رہا ہے، گلاس بھی تھا تو مجھے میرے پانی پلانے کے کام آ رہا تھا، تو اس لیے مجھے اس کا افسوس ہوا نا. تو مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا تو میں اللہ کے کس کام آئی. اور پھر یہ کہ اس چیز نے جب چلی گئی اللہ کے پاس، وہ چیز ختم ہو گئی اور واپس جہاں سے آئی تھی وہ چلی گئی. تو ایسے ہی ہم بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن اس چیز کا تو سوال نہیں ہوگا، لیکن میرا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. گلاس ٹوٹا تو اس نے جواب نہیں دینا ہے اللہ کو، لیکن میں نے تو جواب دینا ہے اللہ کو ایک چیز کا. تو یہ انسان کو کانشیس کر دیتا ہے. پھر یہ افسوس اور غم بھی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اس کے ساتھ ایک کومبو دعا لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی. تو اس کا بیک گراؤنڈ بڑا پیارا ہے سورہ کا نا، اس دعا کا. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اجرنی، وہ کمپنسیٹ کریں جو میرا معاملہ ہے، اس کو جو بھی میری چیز نقصان ہوئی ہے اس کو مجھے کمپنسیٹ کریں فی مصیبتی، میری مصیبت میں، وخلف لی، اور مجھے ریپلیس کریں اس چیز کو خیرم منہا، اس سے بیٹر، جو بھی چیز یہ گری ہے، کہ اگر کوئی چھوٹا سا فون گرا ہے تو اس کو آئی فون سے ریپلیس کر دیں، یہ والا کانسیپٹ اس دعا میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی چیز گرتی ہے، جیسے ہی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی موٹیویشن بھی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہوپ فل بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بیٹر چیز دیں جو گر گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو اس سے بھی بیٹر دے سکتے ہیں، میں اس چیز پہ کیسے غم مناؤں جب کہ مجھے یہ دعا بتا دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دی ہے یہ دعا کہ یہ چیز ٹوٹ گئی ہے تمہاری، تو یہ دعا پڑھ لو تو تمہیں اس سے بیٹر ملے گی، تو چیز کا افسوس ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہے اب اس سے بیٹر ہی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور واقعی دیتے ہیں۔ اور اس دعا کے پیچھے کوئی مثال جو بڑی مشہور مثال ہے وہ کوئی مجھے بتائے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتائی تھی اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی بالکل، ام سلمہ جو ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، اور بہت اچھا کپل تھا، بڑا انڈرسٹینڈنگ تھی، کمپیٹیبلٹی تھی دونوں میں۔ تو ابو سلمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو ام سلمہ واز ویری ہرٹ، ویری سیڈ، اور بہت ہی غمگین، بہت ہی دکھ میں تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو یہ دعا بتائی کہ تم یہ دعا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اب ظاہر ہے ہم میں تو یہ دعا نہیں نا پتہ ہے کہ مطلب کیا ہے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو تو عربی آتی تھی تو ان کو دعا پتہ تھی، تو وہ یہ کہتی تھی تھرو اپنی عدت کے دوران یہ سوچتی ہوتی تھی کہ اب مجھے ان سے بیٹر کیا ملے گا، یہ تو میرے اتنے بیسٹ فرینڈ تھے، بیسٹ بری، اور میرے ایسے دوست تھے، اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اتنی مشکل لگتا ہے ایک انسان سے آپ کا ایک اس کے ساتھ ویسا آپ کے ساتھ ایک کیا کہ بانڈنگ ہو جانا، اور اس کے ساتھ ویسی اٹیچمنٹ ہو جانا، تو میں اس سے بیٹر مجھے کیا ملے گا؟ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو عدت میں خیر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا بتا دی تھی تو وہ مانگتی تھی، اور دعا پہ یقین بھی بہت تھا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے یہ والی، تو یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ کچھ بیٹر ریپلیس کریں گے۔ لیکن یہ جو تھا نا، یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو ان سے بھی بیٹر ہو، ابو سلمہ سے بیٹر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عدت جیسی ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، اب وہ کہتی ہیں خود، ان کے اپنے الفاظ ہیں اس کی، آپ دعا کی اس کو تشریح میں جائیں نا آپ کو پتہ چلے گا، کمنٹری میں انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے کہ میں کنفیوز رہتی تھی، لیکن بہرحال میرا دل سے یقین تھا کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پرپوز کیا ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹر کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے ریپلیسمنٹ؟ تو یہ دعا جب مجھے پتہ چلی اپنی ایج میں، اور اس طرح سے مجھے پتہ چلی، تو الحمدللہ جب بھی چھوٹے موٹے نقصان ہوتے ہیں، تو یہ کہ آپ کو دعا کی پریکٹس نہ ہو تو پھر آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے اچھا چلو میں نے غم بھی منا لیا، اس کو بھی فون کر کے بتا دیا میرے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے، واٹس ایپ بھی کر کے بتا دیا نقصان ہوا ہے، اور گھر میں بھی سب کو غصہ آیا تو بچوں پہ چیخ لیے، ہسبینڈ کو بھی سنا دیا، بیوی کو بھی سنا دیا، میٹ کو بھی کچھ کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ جب سب کچھ کر لیا پھر یاد آتا ہے کہ اچھا یہ کوئی دعا بھی پڑھنی تھی، چلو میں اب اللہ سے رجوع کرتی ہوں، اب میں اللہ سے پوچھتی ہوں یا اللہ کو بتاتی ہوں کہ میرا نقصان ہو گیا، اب اللہ ہی کمپنسیٹ کرے گا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا جب آپ ریگولر پریکٹس کرتے ہیں نا، یہ آپ کو صبح شام پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کی نماز تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، یہ دعا پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ کو لگے کوئی چیز آپ کے ذہن سے، کوئی کلاس مس ہو گئی ہے، یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ یہ نقصان ہے نا آپ کا، اور سب سے بڑا نقصان انسان کا وہ نقصان ہے جس میں وہ اللہ سے کنیکشن اس کا لوز ہو رہا ہو، یا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہو رہی ہو، یا اس کو ایسی خبر مل جائے جیسے کوئی بچہ آ کے کہے کہ وہ میری تو نماز ہی نکل گئی، یہ نقصان ہے آپ کا۔ جیسے ہی آپ کو آپ کا بھائی آ کے بولے کہ کوئی ایسی بات بولے جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا اس کے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس پہ ہمیں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے جو غم ہیں، ہماری جو افسوس ہیں، ہمارے جو دکھ ہیں، وہ صرف دنیا کی چیزوں کے لیے، کہ 4 پیسے زیادہ چلے گئے، سبزی والے نے 10 روپے زیادہ لے لیے، 200 روپے زیادہ لے لیے، تو ہمارے یہ دکھ بن گئے ہیں، ہمارے غم بن گئے ہیں، کہ ہمارا جو ہے نا وہ یا ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، یا کوئی ابو بتاتے ہیں آ کے کہ گوشت بڑا مہنگا ہو گیا، یہ ہمیں دکھ لگتے ہیں۔ تو مہنگا ہو جائے یا سستا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارنے والا کسی کو، 2 بوٹیاں کم کھا لیں گے، گوشت مہنگا ہو گیا کچھ ہو، لیکن اصل دکھ جو ہے وہ یہ دکھ ہونا چاہیے کہ اچھا مجھ سے کلاس مس ہو گئی ہے، میں کلاس میں لیٹ آ گئی ہوں، میں کلاس میں آئی ہوں تو میرا مائک نہیں چل رہا، میں انمیوٹ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، میں اپنی بات، اللہ کی بات نہیں کر سکتی ہوں یہاں بیٹھ کے، میں یہاں پہ مجھے کوئی کام دیا گیا تھا، مجھے کوئی پڑھنے کو دیا گیا تھا، مجھے کوئی ریویژن دی گئی تھی، میں وہ نہیں کر پا رہی ہوں، میں نماز میں سورت بھول گئی مجھے، یا مجھے نماز میں جو ہوں نا میں کنسنٹریشن نہیں کر پا رہی ہوں، میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے وہ خوشبو ہی نہیں آ رہا،
مجھے وہ خوف ہی نہیں آ رہا. یہ ہیں دعائیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو ایک گلاس کے بدلے اللہ تعالیٰ 6 گلاس کا سیٹ دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کرسٹل گلاس بھی دے دیں گے، لیکن وہ پانی ہی بجھائے گا، پیاس ہی بجھائے گا ہماری، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک گلاس آپ ہاتھ کے وہ چلو بنا کے بھی پی سکتے ہیں، آپ وہ پانی کسی کپ میں بھی پی سکتے ہیں، وہ کسی بوٹل سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن پانی ہی نہ ہو یہ ہے غم. یا ہمارے پاس وہ پانی پینے کی، ڈائجسٹ کرنے کی، اس کو اپنی پیاس بجھانے کی جو ہے نا صلاحیت ہی نہ ہو. جائیں ہاسپٹل جا کے دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی حلق سے نہیں پی سکتے، ان کو تھروٹ کینسر ہے. وہ میری کزن کے ہسبینڈ سسر تھے جن کو تھروٹ کینسر تھا، تو نالیاں لگی ہوئی تھیں، منہ سے کچھ نہیں کھا سکتے تھے. تو میں جب چھوٹی سی تھی، میں ان کے پاس جب جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی ان کا پورا گلا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا تھا. تو مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی. تو مجھے کتنے عرصے میں اس صرف یہی سوچتی رہی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پانی، میرا پیاس بجھاتا ہے. ایک تو پانی، صاف پانی موجود ہے. آپ جا کے ابھی غزہ اور یہ حالات دیکھیں نا، یہاں جا کے یہ کراچی میں ہی دیکھ لیں کون سا وہ علاقہ ہے جو، ایک تو مجھے بالکل میرے دماغ سے چیزیں، میں بیٹھی بھی ہوتی ہوں میرے دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے صاف پینے کو. تو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ صاف پانی ہے. اس کے بعد اب تو ہمارے پاس منرل واٹر آ گئے، ٹیپ واٹر بھی نہیں ہے اب تو، ہم گیلنز منگواتے ہیں اور صاف پانی پیتے ہیں. چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ٹھنڈا گرم ہر طرح کا ہمارے پاس فیسلٹی ہے، ہم پی سکتے ہیں، برف لا سکتے پی سکتے ہیں. ڈسپینسرز ہیں ہمارے پاس، واٹر ڈسپینسرز ہیں، تو ان کے ہم الیکٹرک اس کو استعمال کر کے اور ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں. پہلے تو بوتلیں بھرنی پڑتی تھی، فریج میں رکھنا پڑتا تھا، ایک کام لگتا تھا. اب تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. پھر یہ کہ وہ گلاس میں نکال کے آرام سے پی لو، باٹلز ہوتی ہیں. یہ کم نعمت ہے؟ لیکن غم کیا ہے؟ گلاس ٹوٹ گیا. غم کیا ہے؟ بوٹل ٹوٹ گئی. یہ ہمارے غم ہے. اگر ہمیں صرف یہ پانی کی قدر پتہ چل جائے کہ میرا منہ پانی پی سکتا ہے، میں پانی فیل کر سکتی ہوں، اتنا پانی پیوں گی جتنی میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ میں پانی لے ہی نہیں پاؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ کتنا بہترین میرا سسٹم چلا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو خود اللہ کے لیے آئی ہوئی ہوں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے میرا پورا میکینزم بنا کے مجھے بھیجا ہے. زبردست مینوفیکچرنگ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں آئی ہوں. اتنا بہترین سسٹم چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اور مجھے واپس بھی وہیں جانا ہے، بلکہ اس سے بیٹر جگہ پہ جانا ہے. یہاں پہ جو 4 چیزیں ہیں یہ تو کچھ بھی میری راجدھانی نہیں ہے جو مجھے وہاں پہ ملنی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کمپنسیٹ کریں. تو اس سے بہتر کمپنسیشن کیا ہوگی کسی بھی انسان کی؟ کہ وہ جنت میں ہمیں وہ چیز ملے. کیونکہ کہا جاتا ہے قیامت والے دن انسان جو ہے جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کا دنیا میں کوئی نقصان ہوا ہوگا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری کینچیوں سے آپ سکن یعنی کہ جلدیں کاٹتے آپ ہماری. کیونکہ اتنا زبردست کمپنسیشن ہے ان لوگوں کے لیے. ہمیں تو اپنی دکھ کھائے جا رہے تھے، یہ کیسے دنیا ہماری کیسے کم ہو گئی. دنیا میں 10 روپے 20 روپے کا ہی نقصان ہمیں نہیں کھایا جا رہا تھا، ان کی تو اتنے بڑے بڑے نقصان ہوئے اور انہوں نے صرف صبر کیا اور آپ نے ان کو یہ کچھ دے دیے. تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. لیکن اس نقصان پہ صبر، لٹرلی ہم صبر کریں گے نا بغیر کسی کو کچھ کہے. کوئی بھی چیز گر جائے نا ہاتھ سے، اور بچے نے ایک بے شک گرائی ہو، بس اسٹے کوائٹ. امی سے کوئی نقصان ہو گیا ہو، امی نے کوئی کال اٹھا لی ہو، امی نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو، امی نے کوئی نوٹس ادھر سے ادھر کر دی ہو، کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کچھ بھی معاملہ ہو گیا ہو جو کسی کے تھرو ہو گیا ہو یا آپ کے تھرو ہو گیا ہو، تو یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اللہ کی طرف سے تھا. یہ اس بندے کے اوپر تھا ہی نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہ آپ جس چیز کو دینا چاہیں کوئی روک لے. یہ نماز کے بعد کی دعا ہے بائی دا وے، اگر آپ کو پتا ہو، یہ مسنون اذکار میں سے ہے جو کہ پڑھنی ہے مسٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ والے اذکار بعد الصلاح جو ہے نا، یہ ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ اتنا بڑا ہمارے کانسیپٹ دیتے ہیں نا نماز کے بعد، جو کہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. 2 روایت ان کی اس کی آتی ہیں، اور یہ یاد کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم نماز کے بعد ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں دے سکتا اگر آپ روک دیں مجھے وہ دینا، اور اگر کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ مجھے وہ چیز دے دیں. تو جیسے ہی نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کروا دیا، یہ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا نقصان، یہ تو اس کے تھرو کروا دیے. بس اب میرا ٹیسٹ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا. یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم میں سے بہترین عمل اس وقت کون کرے گا. دو لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک سے چیز گر گئی، ایک نے سوری بول دیا، وہ ایکم احسن عملا ہو گیا، اور ایک نے کہا اٹس اوکے نو پرابلم، وہ ایکم احسن عملا. یا ایک نے کہا کہ مجھ سے گر گیا اور اس نے کوئی بدتمیزی کی یا سوری نہیں بولا اور نقصان کر کے اور جو ہے نا کچھ ایسے کہہ کے چلا گیا کہ بھئی میں نے نہیں کیا، تمہاری غلطی تھی. یا دوسرے نے کہا کہ تم نے میری چیز خراب کر دی. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میں جج کر رہا ہوں تمہاری، ذرہ برابر بھی چیز ہے نا، جو ایکسپریشن بھی تم نے دی ہے کسی کو اس چیز کے نقصان کے ہونے پہ، وہ بھی میں جج کر رہا ہوں.
تو ایکم احسن عملا جو ہے وہ ہمیں دکھانا ہے. تو بہرحال یہ دعا جو ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں ہر اس موقع پہ بولنا ہے سب سے پہلے جس میں ہمارا اللہ سے کنیکشن تھوڑا سا لوز ہو رہا ہو، اور کوشش کریں فوراً وہ واپس کنیکشن ریکنیکٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے. جیسے انٹرنیٹ کبھی دور ہوتا ہے نا، راؤٹر جہاں پہ پڑا ہوتا ہے ہم اس کے پاس پاس جاتے ہیں قریب قریب کہ انٹرنیٹ کہاں پر ہے، زیادہ اچھے سگنل آئے نا، تو بالکل اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اچھا یہ کیا وجہ تھی جو میں اللہ سے اب دور ہو رہی ہوں یا میں دور ہو رہا ہوں. تو وہ پھر سگنلز ڈھونڈیں کیا وجہ ہے جو میں اللہ سے قریب ہو سکتی ہوں یا قریب ہو سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ وہ نقصان پہ افسوس کریں اور بولیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر مجھے دے. میری اچھی نماز ابھی نہیں تھی، اس سے اب میں 2 نفل ایکسٹرا ہی پڑھوں گی، بلکہ اور بھی اچھے طریقے سے پڑھوں گی. اب میں تہجد میں ذرا پڑھوں گی، ہو سکتا ہے شور زیادہ ہو رہا ہو، کام کی تھکن کی وجہ سے نماز میں کنسنٹریشن نہ ہو رہی ہو، چلتے پھرتے نماز پڑھی ہو، تو میں اب ایسی کوشش کروں گی جو کہ کیا ہے کسی میں آئسولیشن میں جا کے یا ایسے ٹائم پہ پڑھوں جب سب لوگ جو ہے نا وہ سو رہے ہوں یا اویلیبل نہ ہوں. تو یہ والی میک شور کریں. اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور وخلفو خیر منہا کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، اس سے بیٹر چیزیں ملتی ہے ہمیشہ. کتنے اسکیمز ہیں، اسکیمرز میری فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اسکیمز ہوئے ہیں، بینکنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن، تو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے ہیں. اور وہ جو تو یہ مجھے بتاتی ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان تھا، کبھی ذکر نکلتا ہے تو اس سے اتنا بہترین ان کا کمپنسیشن ہوتی ہے، اتنی بہترین طریقے سے وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کی. تو وہ جو ہے نا ہمیں ہمارے لیے مثال ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. میری ایک دوست کی مثال یہ تھی کہ اس کا ایک اس طرح کا بینک کا ہوا، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کرتے کیسے نا، کمپنسیشن کیسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے فون گر گیا تو فون ہی دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فون گر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5,000 کا. اور تو وہ یہ مجھے بتا رہی تھی اس کا اسکیم اس طرح ہی کچھ ہوا، فون کا کوئی مسئلہ ہوا، کیا ہوا. تو وہ بتا رہی تھی کہ جہاں پہ اس کی گاڑی کھڑی تھی آفس کے باہر، تو وہ جو ان کا وہ اس نے ویلے پارکنگ کرائی ہوئی تھی، تو کسی اور نے وہاں سے گاڑی ہٹا کے کہیں اور لگا دی. تو جہاں پہ وہ گاڑی کھڑی تھی وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور جو گاڑی آلریڈی اس کی جگہ پہ آ گئی تھی، تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ. وہ مجھے بتا رہی تھی پورا سین، تو وہ یہی خود مجھے بتا رہی تھی کہ 5,000 یا 3,000 کے فون پہ میں 3,000 درہم کے فون پہ میں رو رہی تھی، اور وہ وہاں میرے لاکھوں درہم کی گاڑیاں جو تھی نا میرے اللہ تعالیٰ نے بچا لی تھی کیونکہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی. تو بعض اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ نقصان ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے ایسے نقصانات ہمیں اس سے بچا لیتے ہیں اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دعا کا جو کانسیپٹ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. وخلف لی کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے لے کے آئیں، ٹھیک ہے، خلافت. تو کمپنسیٹ کریں اس چیز کو، اس کے پیچھے ایک چیز ایسی لے کر آئیں جو اس سے بیٹر ہو سکتا ہے وہ فون میرے لیے بیٹر نہ ہو، اس کی وجہ سے میں کوئی ایسی فلم دیکھ لیتی، کوئی گانے سن لیتی، تو ایسی کوئی چیز لے کر آئیں جو کہ اس سے بیٹر ہو. تو اتنی زیادہ اس دعا کی اہمیت ہے جو کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں اپنی زندگی کے آدھے غم لگیں اور ہمیں بلکہ خوشیاں ہی ہوں، ہمیں نقصان پہ افسوس نہ ہو بلکہ نقصان پہ دعا مانگیں اور موو آن کر جائیں. اس دعا پہ آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے مجھے بتائیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو میری؟ فون علم سما نہیں، آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. اچھا. تو بہرحال آج دعا پر ڈسکشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے منہ سے نکلوانی تھی آج ڈسکشن. ایک پلاننگ ہم کرتے ہیں، ایک پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بیٹر ہوتی ہے. تو بہرحال آج ہم نے دعا پر ڈسکشن کیا. وقت کو اپنے ہر وہ محفل، ہر وہ سٹنگ جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے نا، قیامت والے دن باعث سے حسرت ہوگی کہ ہم 4 لوگ بیٹھے تھے یا ہم 2 لوگ بیٹھے تھے، ہم نے اللہ کی بات ہی نہیں کی. یہ اس دن جو ون آف دا ریگریٹس ہوں گے نا قیامت والے دن کو کہا گیا یوم الحسرہ، حسرت والا دن. ٹھیک ہے، ہمیں مالک یوم الدین تو پتہ ہے نا، ایک اس کے قیامت کے بھی دن ہے. ایک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا قیامت، ہمیں پتہ ہے آنی ہے لیکن ہمیں قیامت کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتہ. اس دن کیا ہوگا، اس دن کے کیا کیا نام ہیں. اگر ہمیں اس دن کے نام پتہ چل جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس دن کے لیے ہم تھوڑے الرٹ ہو جائیں کہ اچھا ہمیں حسرت ہی نہ ہو، کم از کم ہمیں اس دن ذلت نہ اٹھانی پڑے. یوم الذلہ اس کا نام ہے قیامت والے دن. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کسی دن کور، بلکہ یہ ہماری سورہ البقرہ میں اس کو کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مینشن کیا ہے نا کہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں، البقرہ کی آیت کی تفسیر میں، کہ ایمان لانے والے جو ہیں صرف اللہ پہ جب ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اللہ کی صفات بھی نہیں پتہ، اور اگر آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں تو کیا پتہ ہے آخرت کے دن کے بارے میں؟ آپ لوگوں کو مجھے کیا پتہ ہے آخرت کے بارے میں؟ صرف اسی فیز سے نہیں نکلتے ہیں کہ قیامت کا دن بس اب تو قیامت آنا ہی آنا چاہتی ہے، دجال کب آ جائے گا، امام مہدی کب آئیں گے، بس اب تو امام مہدی کا نزول ہونے ہی والا ہے۔ پھر قیامت کے دن کے لیے آپ کو یہ تو وہ آئیں گے، آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ کو ان قیامت کے دن کے نام پتہ ہیں، آپ کو پروسیجر پتہ ہے اس دن کیا ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں کیا ڈسکرپشن دے رہے ہیں ہمیں قرآن میں، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، کم از کم اس کے نام ہی پتہ ہو تو ہمیں اس یوم الحسرہ اگر اس کا نام ہے تو کچھ تو کام ایسے کریں کہ حسرت نہ ہو۔ تو حسرت کا دن، حسرت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس دن جو لوگ بیٹھیں گے، جو لوگ اپنا دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے ہیں، اور دنیا کیا تھی ان کے لیے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ بس ایسے گزار کر آئے ہیں ہم دنیا، تو اس دن اور دن کے کچھ حصے میں ہم دو لوگ بیٹھے تھے اور ہم نے کیا کیا، ادھر کی بات کی ادھر کی بات کی، کھانا کیا پکائیں، ریسیپی کیا ہے، فلاں چیز ہے، اس کے کپڑے آج یہ سیل لگی ہوئی ہے، آج یہاں شاپنگ پہ جائیں گے، میرے میاں جو ہیں وہ تو وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے، میرا بچہ جو وہ یہ بس اسے کہہ کے اڑ گئے ٹاٹا بائے بائے۔ تو وہ حسرت یہ ہوگی کہ ون اور مور دین ون، اگر ایک انسان بھی ہے تو کوئی اچھی چیز پڑھ لے یا کم از کم ذکر کر لے اللہ کا، اور اگر ون مور دین ون ہے اور پھر جتنے مرضی زیادہ ہو جائیں وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائیں تو اس محفل پہ، اس سٹنگ پہ حسرت ہوگی لوگوں کو قیامت والے دن کہ ہم اتنے لوگ بیٹھے تھے، ایک بات بھی نہیں اللہ کی ہم نے، کوئی ایک ہی بات کر لیتے اللہ کی، کوئی ایسی قدرت یاد کر لیتے اللہ کی کہ اللہ یاد آ جاتا، کسی نے اپنا دکھ بتایا، اس کے دکھ میں اس کو اور دلاسا دیا، اٹھ گئے، یہ نہیں کہا کہ ہاں صبر کرو اللہ دیکھے گا، ایک اللہ کا لفظ ہی نہیں منہ سے ہمارے نکلا، اتنے ہم کنجوس اللہ کا نام لینے میں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے امی ابو کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ کال پہ، واٹس ایپ پہ اللہ کی بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسا دن کا حصہ ضرور رکھیں، اپنے بچوں خاص طور پہ شوہروں کے ساتھ ضرور ایک رکھا کریں جس میں اللہ کے بارے میں ڈسکس کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو یاد کیا جائے اس محفل میں، یہ نہیں کہا ہے کہ دین کی بات کی جائے، ہم بعض اوقات دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن اللہ کی بات نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جس سے محبت ہے آپ جہاں بیٹھیں گے اس کا نام لیں گے، جن ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا جگہ بیٹھتے ہی نام لیتی ہیں، ارے یہ تو اس کو بڑا پسند ہے، میرا فلاں بیٹا ہے علی، اس کو تو بڑا یہ پسند ہے، علی جو ہوتا نا یہاں پہ وہ بڑا خوش ہوتا، علی ہوتا نا ابھی یہاں بھاگتا پھر رہا ہوتا، چلتے پھرتے نام لے رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی پوچھ رہا ہوتا نہ کوئی انٹرسٹ لے رہا ہوتا، لیکن اللہ سے ہمیں محبت ہی نہیں ہے تو اللہ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ تو چلیں بہرحال اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، سیرہ کی کلاس پھر دوبارہ سے ری شیڈیول کر